بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام اور معزز سامعین و ناظرین، پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا کہ قربانی کا حکم کیا ہے، واجب ہے یا سنت ہے، اور اس کی شرائط بھی پڑھی۔ اب اگلے سبق میں مصنف ان شرائط کی وضاحت کرتے ہیں کہ وہ شرائط کیوں عائد کی گئیں، ایک ایک کر کے ان کی وضاحت پیش کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ فرمایا انما اختص الوجوب بالحریت، کہ قربانی کے وجوب کو حریت کے ساتھ اس لیے خاص کیا لأنها وظیفۃ مالیۃ، کیونکہ یہ ایک وظیفہ مالی ہے، لا تتعدی الا بالملک، اور یہ ملک کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا، والمالک هو الحر، اور فرمایا کہ ملکیت آزاد شخص کا خاصہ ہے، جو خود غلام ہے تو وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوتا، اس کی دولت اور کمائی بھی اس کے آقا کی ہوتی ہے، تو ملکیت ثابت ہونے کے لیے لازم ہے کہ وہ آزاد ہو، اور آزاد ہے تو قربانی کی ادائیگی کر سکتا ہے۔ اور پھر فرمایا وبالاسلامی، دوسری شرط تھی مسلمان ہونے کی، لکونہا قربتن، کیونکہ لکونہا قربتن، کیونکہ قربانی اللہ کی طرف قربت کا ذریعہ ہے، قربت کی عبادت ہے، اور فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کو اللہ کے ساتھ قربت کی حاجت ہے، جس نے اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھا، مسلمان ہی نہ ہوا، تو اسے قربت کے لیے اسے قربت کی کیا حاجت ہوگی۔ اور تیسری فرماتے ہیں وبالاقامتی، اقامت کی شرط لگائی کہ قربانی اس پر فرض ہے جو مقیم ہو، سفر کی حالت میں نہ ہو، لما بینا، اس کی وجہ پیچھے ہم نے یہ بیان کی، فرماتے ہیں کیونکہ قربانی کے ادا کرنے میں کئی ایسے اس کے اندر شرائط ہیں، کئی ایسی چیزیں اسباب ہیں کہ جو سفر میں اس کے لیے مہیا کرنا آسان نہیں، تو شرط لگا دی کہ وہ مقیم ہو تاکہ وہ اس کے اسباب مہیا کر سکے، آسانی سے قربانی کر سکے۔ والیسار لما روینا من اشتراط الساعۃ، اور فرماتے ہیں کہ یسار خوشحالی، گنجائش ہونا، آسانی کی شرط اس لیے لگائی تھی، حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس کے پاس سعت ہو، جس کی گنجائش ہو، تو فرمایا کہ وہ قربانی کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جس بندے وجد ساعتن، جس بندے کے پاس گنجائش ہے، فلا یقربن، اور وہ قربانی نہیں کرتا، فرمایا کہ فلا ولم یدہی فلا یقربن مصلانا، کہ جس کے پاس گنجائش ہے مگر وہ قربانی نہیں کرتا تو ہماری عیدگاہ کی طرف نہ آئے۔ تو آپ نے قربانی کے لیے گنجائش کا ذکر کیا، تو مطلب یہ ہے کہ گنجائش، خوشحالی، یہ قربانی کے لیے شرط ہوئی۔ وَمِقْدَارُهُ مَا يَجِبُ بِهِ صَدَقَةُ الْفِطْرِ، فرماتے ہیں کہ اس کی مقدار وہی ہے کہ گنجائش سے کیا مراد ہے، کتنا نصاب ہے، کتنی گنجائش مراد ہے، جتنے صدقہ فطر کے لیے۔ اور میں پیچھے بیان کر چکا ہوں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو ذاتی ضروریات سے، استعمال کی چیزوں سے، مکان ہے، کپڑے ہیں اور رزق ہے، اس سے بڑھ کر، یا جو اثاثہ جات ہیں جن سے آمدنی کا ذریعہ ہے، جو آمدنی کے ذرائع ہیں، ان سے بڑھ کر جو ہوگا وہ اس گنجائش کے اندر آئے گا، اس پر قربانی واجب ہے۔ وقت مر فی الصوم، فرماتے ہیں کہ اس کے وضاحت کتاب الصوم میں گزر چکی، یہی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر۔ والوقت وہو یوم الاضحیٰ، اور فرماتے ہیں کہ پیچھے وقت کا ذکر بھی آیا، تو وقت سے مراد یوم الاضحیٰ ہے، قربانی کا دن ہے، کہ قربانی کے دن میں واجب ہے۔ عید الاضحیٰ کے جو مخصوص ایام ہیں، 3 ایام، بس ان میں قربانی، اس کے نہ پہلے قربانی نہ بعد میں قربانی، لأنها مختصۃ بہ، کیونکہ قربانی مخصوص ہی یوم الاضحیٰ کے ساتھ ہے۔ جب وہ عید الاضحیٰ کے ساتھ، یوم الاضحیٰ کے ساتھ خاص ہے، تو پھر انہی ایام میں قربانی ہوگی جن ایام میں عید الاضحیٰ ہے۔ وَسَنُبَيِّنُ مِقْدَارُهُ انشاءاللہ تعالی، فرماتے ہیں کہ اب اس کی مقدار انشاءاللہ آگے بیان کریں گے کہ کیا قربانی کے دن 3 ہیں یا 4 ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ آئندہ انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے۔ وَتَاجِبُ النَّفْسِ، فرماتے ہیں کہ اس بندے پر قربانی، جس بندے کے اندر یہ شرائط پائی جائیں گی، اس بندے پر قربانی اپنی طرف سے واجب ہے، لِأَنَّهُ أَصْلٌ فِي الْوُجُوبِ عَلَيْهِ، کیونکہ اس بندے پر تو اصلاً قربانی واجب ہے، کیونکہ وہ خود اس کے اندر شرائط اور اسباب پائے گئے تو اس پر اصلاً قربانی واجب ہے۔
وہ والدی صغیر، فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے چھوٹے بچے جو نابالغ ہیں ان کی طرف سے بھی اس پر قربانی واجب ہے۔ چھوٹے بچوں کی وجہ طرف سے کیوں؟ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى نَفْسِهِ فَيَلْحَقُ بِهِ كَمَا فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ، فرماتے ہیں کیونکہ وہ اس کے اپنے نفس کے، اس کی جان کے معنی میں ہوتے ہیں، وہ گویا کہ اس کے ساتھ ملحق ہیں، اس کی جان اس کی نفس کے ساتھ ان کا الحاق ہے۔ تو جیسے صدقہ فطر اسی طریقے سے قربانی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جیسے صدقہ فطر میں بچوں کی طرف سے بھی دیا جاتا ہے تو قربانی بھی بچوں کی طرف سے ہوگی۔ وَهَذِهِ روایت الحسن یا نبی حنیفہ رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کہ یہ قول امام محمد نے، امام حسن بن زیاد نے امام ابو حنیفہ سے روایت کی ہے۔ وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَنْ وَلَدِهِ وَهُوَ ظَاهِرُ الرِّوَایَةِ، فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ سے یہ بھی روایت کیا گیا ہے کہ ولد صغیر، چھوٹے بچے کی طرف سے قربانی واجب نہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ ظاہر الروایت ہے، یعنی امام محمد کی جو کتب ظواہر ہیں ان کی یہ روایت ہے۔ بخلاف صدقۃ الفطر، فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ صدقہ فطر کے خلاف ہے، لأن السبب هناك راس یمونی، کیونکہ وہاں پر یہ ہے کہ وہ اس بچے کے نان و نفقہ کا مالک ہے، وَيَلِي عَلَيْهِ، اور اس کا وہ ولی ہے، وارث ہے۔ تو اس صورت میں وہ اس کا صدقہ اتارنا اور وہ تو ہر بندے پر لازم ہے، اس اعتبار سے وہ اس کا ولی ہونے کے اعتبار سے اور اس کے نان و نفقہ کا ذمہ دار ہونے کے اعتبار سے صدقہ فطر بچے کی طرف سے ادا کرے گا۔ جبکہ فرماتے ہیں کہ قربانی کا مسئلہ یہ ہے، وَهُمَا مَوْجُودَانِ فِي الصَّغِيرِ، وہ بچے میں چیزیں موجود ہیں تو صدقہ فطر واجب ہے۔ قربانی کا مسئلہ یہ ہے، وَهَذِهِ قُرْبَةٌ مَحْضَةٌ، قربانی تو اللہ کی طرف قربت کے لیے، خاص محض قربت کے اصول کے لیے ہے، محض قربت کے اصول کے لیے۔ وَالْأَصْلُ فِي الْقُرَبِ أَنْ لَا تَجِبَ عَلَى الْغَيْرِ بِسَبَبِ الْغَيْرِ، فرماتے ہیں کہ جو قربت کے معاملات ہیں، عبادات ہیں جو اللہ کی طرف قربت کے لیے ہوتی ہیں، فرماتے ہیں کہ ان میں یہ قاعدہ ہے کہ وہ کسی دوسرے کی وجہ سے کسی غیر پر واجب نہیں ہوتے۔ قربت کے جتنے بھی معاملات ہیں، جتنی عبادات کے احکام ہیں، تو وہ ہر بندے پر اپنی ذات کے اعتبار سے واجب ہوتے ہیں۔ اگر کسی کے اندر اپنے طور پر وسائل، اوصاف اور شرائط اور اسباب پائے جائیں گے تو اس پر واجب ہوگا، اور اگر کسی میں اپنی ذات کے طور پر نہیں ہوں گے تو دوسرے کی طرف سے اس پر واجب نہیں ہوں گے۔ یہ فرمایا کہ قاعدہ ہے۔ وَلِهَذَا لَا تَجِبُ عَنْ عَبْدِهِ، فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ قربانی غلام کی طرف سے نہیں، جبکہ صدقہ فطر غلام کی طرف سے بھی ہے، مگر فرماتے ہیں کہ قربانی غلام کی طرف سے نہیں، کیونکہ یہ قربت محضہ ہے اور یہ صرف اسی بندے پر ہے کہ جس بندے کے اندر اپنی ذات کے اندر شرائط اور اسباب ہوں گے۔ وَإِنْ كَانَ يَجِبُ عَنْهُ صَدْقَةَ الْفِطْرِ، فرماتے ہیں کہ غلام پر صدقہ فطر غلام کی طرف سے واجب ہے لیکن قربانی اس کی طرف سے واجب نہیں۔ اس کی وجہ یہی جو پیچھے قاعدہ بیان کیا۔ وَإِنْ كَانَ لِلصَّغِيرِ مَالٌ يُضَحِّي عَنْهُ أَبُوهُ أَوْ وَصِيُّهُ مِنْ مَالِهِ عِنْدَ أَبِي حنیفہ وَأَبِي یوسف، امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف فرماتے ہیں کہ اگر بچے کا مال تھا تو اس کا مال اتنا ہے کہ اس سے قربانی واجب ہو سکتی ہے، یعنی اس کے مال کے اندر گنجائش ہے، اس کا مال اپنا ہے، بچے کا اپنا مال ہے اور وہ اتنا ہے کہ اس پر قربانی ہو سکتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس کا باپ اس کی طرف سے اس کے مال سے قربانی دے دے گا، یا اگر باپ نہیں تھا، باپ نے اس کا کسی کو وصی بنایا تھا، وارث بنایا تھا، تو وہ وصی اور وارث اس بچے کے مال سے اس کی طرف سے قربانی ادا کر دے گا۔ وقال محمد وظفر والشافعی رحمہ اللہ، امام محمد، امام ظفر، امام شافعی فرماتے ہیں یضحی من مال نفسہ، وہ والد یا وارث اپنے مال سے قربانی دے گا، لا من مال صغیر، بچے کے مال سے قربانی نہیں دے گا۔ فالخلاف فی ھذا کالخلاف فی صدقۃ الفطر، فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی وہی اختلاف ہے کہ جو صدقہ فطر کے باب میں تھا، صدقہ فطر میں بھی یہی تھا۔ امام ابو حنیفہ یا جو ان کے اس مسئلہ میں ان کے ساتھ ہیں، ان نے یہ موقف اختیار کیا تھا کہ اگر بچے کے پاس، بچے کے نام اپنے پراپرٹی ہے، اس کی اپنی دولت ہے، جائیداد ہے، تو والد اس کے دولت سے، اس بچے کے مال سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ لیکن اب امام محمد اور امام شافعی اور دیگر نے یہ اختیار کیا تھا کہ اگرچہ بچے کا اپنا مال ہوگا لیکن باپ ولی ہونے کی اعتبار سے، اس کے نان و نفقہ کا ذمہ دار ہونے کے اعتبار سے اپنے مال سے اس کی طرف سے ادا کرے گا۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی وہی مسئلہ ہے۔ شیخین امام اعظم اور امام یوسف فرماتے ہیں کہ اس بچے کے مال سے ہوگی، اور امام محمد، امام ظفر، امام شافعی فرماتے ہیں نہیں،
بلکہ اس بچے کے مال سے نہیں، وہ اپنی طرف سے ادا کرے گا۔ وقیل لا یجوز تضحیہ من مال صغیر فی قولہم، فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ جمہور فقہا تمام کے نزدیک بغیر کسی اختلاف کے کہ بچے کے مال سے قربانی نہیں ہوگی۔ ایک روایت یہ آ گئی کہ اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، گویا کہ اس روایت کے مطابق شیخین بھی امام محمد اور امام شافعی کے ساتھ ہیں۔ لأن القربۃ تتعدی بالعراقۃ، فرماتے ہیں کیونکہ یہ جو قربانی کی قربت ہے اس کے اندر عراقہ، خون کو بہانا شرط ہے، خون بہایا جاتا ہے قربت حاصل کرنے کے لیے۔ والصدقۃ بعدہا، اور اس کے بعد صدقہ کر دیا جاتا ہے اس کو، گوشت کو اور اس کی کھال کو اور اس کے جو بھی جانور سے حاصل ہوتا ہے نفلی طور پر اسے صدقہ کر دیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں فلا یجوز ذالک من مال الصغیر، بچے کے مال سے تطوع صدقہ کرنا، نفلی طور پر بچے کے مال سے خرچ کرنے کی اجازت نہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب اس قاعدے کے مطابق بچے کے مال سے تطوع، اس کے مال سے صدقہ کرنا جائز نہیں، تو اس کے مال سے قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ ولا يمكن ان ياكل كله، اور نہ تو بچہ اس مال کو مکمل طور پر کھا سکتا ہے، نہ اس سے صدقہ کر سکتے ہیں، نہ وہ خود کھا سکتا ہے۔ اگر وہ خود نہیں کھا سکتا تو وہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور اگر اسے صدقہ کرتے ہیں، اوروں کی طرف تقسیم کرتے ہیں، تو وہ اجازت نہیں ہے۔ تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ بچے کے مال سے قربانی کرنا جائز نہیں۔ والاصح ان يضحى من ماله، اور صاحب دار علامہ مرغنانی فرماتے ہیں کہ درست بات یہ ہے کہ اس کے مال سے قربانی کی جائے گی۔ وَيَأْكُلُ مِنْهُ مَا أَمْكَنَهُ، وہ اس سے جتنا ممکن ہے کھا لے گا، یعنی اس سے صدقہ نہیں کیا جائے گا کیونکہ صدقے کی اجازت نہیں، جتنا ممکن ہے وہ کھائے گا۔ وَيُبْتَعُ مَا بَقِيَ مَا يُنْتَفَعُ بِعَيْنِهِ، فرماتے ہیں کہ جو بچ جائے گا اسے صدقہ نہیں کریں گے، نہ اسے ضائع کریں گے، بلکہ اسے بیچ دیا جائے گا، اور بیچ کر اس کے پیسے سے، دولت سے کوئی ایسی چیز خرید لی جائے گی کہ اس سے وہ انتفاع حاصل کرے گا، نفع حاصل کرے گا۔ تو یہ آخری بات تھی اس سبق کی کہ یعنی قربانی کے مال سے نفع حاصل کرنا یا تو وہ صدقہ کیا جا سکتا ہے، اجازت ہے، یا پھر اس سے خود انتفاع کرے، اس سے خود نفع حاصل کرے۔ تو اس صورت میں کہتے ہیں کہ کیونکہ اس بچے کے مال سے صدقے کی اجازت نہیں، تو پھر دوسری بات یہ ہے کہ اسے بیچ کر کوئی عین چیز لے لی جائے گی، کوئی چیز لے لی جائے گی، اور عین اس چیز سے اس بچے کو انتفاع کا حق حاصل ہوگا۔ تو اس اعتبار سے صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ بچے کے مال سے قربانی جائز ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وصحبہ وبارک وسلم۔